آگے جو ہے نا یہ تقدیر والا مسئلہ، یہ چھٹا رکن ہے ایمان کے رکنوں میں سے۔ اس میں جو ہے نا یہ ایمان کے تقدیر پر ایمان لانے کے درجے شیخ الاسلام نے دو لکھے ہیں، یہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ یہ تقسیم ہوتی ہے، کوئی کسی طرح تقسیم کر لیتا ہے، کوئی کسی اور طرح تقسیم کر لیتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے شفاء العلیل، یہ بہت موٹی کتاب ہے اور ضخیم کتاب ہے، یہ تقدیر کے مسئلے پر ہے، پوری کتاب ہی بہت اچھی کتاب ہے، بڑی مست کے ساتھ مباحث ہیں اس کے اندر تقدیر کے مسئلے کے بارے میں۔ اور ایک کتاب اور بھی نئی چھپی ہے، کتاب القضاء والقدر اس کا نام ہے، یہ بہترین کتاب ہے یہ بھی۔ تو بہرحال اس میں جو لکھی ہے نا یہ درجے، وہ دو شیخ الاسلام نے بنائے ہیں۔ پہلا درجہ لکھا ہے کہ وہ علم اور کتابت پر مشتمل ہے، پہلا درجہ علم اور کتابت۔ کئی ویسے ہی لکھ دیتے ہیں چار، یعنی شروع سے کہہ دیتے ہیں چار۔ تو پہلا علم ہے، علم اللہ تعالیٰ کا وہ سابق ہے، اس علم کے مطابق ہی آگے کتابت ہوئی ہے، علم کے مطابق۔ یہ کتابت والا مرحلہ یہ بعد والا ہے، کتابت والا درجہ یہ بعد والا ہے، پہلے علم ہے پھر کتابت ہے۔ تو دوسرے درجے کے اندر مشیت اور تخلیق، یہ دو یعنی تو کئی علماء جو چار بیان کرتے ہیں نا شروع سے، وہ پہلا علم، پھر کتابت، پھر مشیت، پھر تخلیق، اس طرح وہ ترتیب دیتے ہیں، چاروں کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے دو بنا کے نا ہر ایک کے اندر دو دو ذکر کیے، اس طرح بھی چار پڑھ لے ہیں پھر۔ یعنی علم، سابق علم، جو کچھ بھی ماضی ہے مستقبل میں ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اس علم کے مطابق ہو رہا ہے، اور اسی علم کے مطابق ہی وہ لکھا گیا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ یعنی جو کچھ بھی وقوع ہونا تھا نا، یا جو کچھ کرنا تھا انسان نے، نیکی یا بدی جو اس نے کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم کے ساتھ اللہ کو معلوم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا وہ علام الغیوب ہے، مستقبل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا علم کمال ہے کہ کوئی شے مخفی نہیں ہے، حسیات کو بھی جانتا ہے، معنویات کو بھی جانتا ہے، بریک بین ہے، الحکیم الخبیر۔ الخبیر کہتے ہیں کسی شے کے باطن کو جاننے والا، یہ عام علیم اور خبیر، خبیر یعنی باطن کو بھی جاننے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال علم ہے، کمال خبرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے محفوظ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ کئی جاہل یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا تو بندہ تو پھر لکھے کا پابند ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ یہ جبریہ کا قول ہے، جبریہ کا۔ اہل سنت کا قول یہ ہے کہ بندہ مجبور نہیں ہے، بلکہ بندہ مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختار بنایا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اپنے اختیار کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اپنے اختیار کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے، اللہ کو علم تھا، تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ لکھ لیا ہے۔ یہ لکھنا مجبور نہیں کرتا بندے کو۔ اس کی کئی مثال دیتے ہیں، مثلا ایک استاد ہے، اس کے پاس کئی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں، کوئی لائق ہوتے ہیں کئی نالائق ہوتے ہیں۔ استاد رغبت بھی بہت لاتا ہے، خبردار بھی بہت کرتا ہے، کہتا ہے کسی نالائق طالب علم کو تو محنت نہیں کرتا، پڑھا کر، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو استاد اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے امتحان ابھی قریب ہے، میں تجھے وارننگ دیتا ہوں، تو نے فیل ہو جانا ہے، میں نے تجھے بتا دیا کہ تو نے فیل ہو جانا ہے۔ اب وہ فیل ہو گیا، اگر وہ بعد میں کہے کہ استاد نے بتایا تھا تو اس لیے میں فیل ہوا ہوں، اگر کہے گا تو اس کو ہمیں کہا جائے گا بے وقوف۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو آزمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، تجربہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا علم کمال کا ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق سب کچھ لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد پھر مشیت ہے، اللہ کا چاہنا، مشیت کے بعد پھر تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ مشیت، بندے کی مشیت بھی ہے، بندے کی قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی ارادے کی قوت دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی مشیت، بندے کی مشیت اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ماتحت ہے۔ کما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ دوبارہ یہ دو گروہ جو ہے نا تقدیر کے مسئلے میں گمراہ ہوئے ہیں، قدریہ مفاد قدر، جبریہ محتجین بالقدر، اور اہل سنت اس مسئلے کے اندر جو ہے نا برحق ہیں۔ اور قدریہ کے بارے میں ایک حدیث شیخ الاسلام نے لکھی ہے، یہ مجوس حاضر امہ، ایک قدریہ سنت کے مجوسی ہیں، یہ تشبیہ دی ہے قدریہ کو مجوسیوں کے ساتھ، کیونکہ مجوسی
وہ بھی اسی طرح دو خالق سمجھتے ہیں، خالق خیر اور خالق شر۔ اسی طرح خالق خیر یہ نور کو سمجھتے ہیں، آگ جس کی عبادت کرتے ہیں، اور اندھیرے کو خالق شر کہتے ہیں۔ تو یہ قدریہ جو ہے نا، یہ نفات قدر، یہ بھی معتزلہ، ابھی میں نے بتایا تھا کہ بندے کو بھی خالق سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی خالق سمجھتے ہیں، بندے کو بھی، گویا کہ دو خالق انہوں نے بنا لیے، اس لیے ان کو اس امت کے مجوسی کہا گیا ہے۔ آگے شیخ الاسلام نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، ایمان والا مسئلہ، اس کے اندر کمی اور زیادتی، یہ آپ پہلے سن چکے ہیں، مسیحیت اہل سنت کے اندر یہ آ گیا ہے مسئلہ۔ اب دوبارہ نام بھی اگر ذکر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جو ہے نا یہ کافی حصہ جو ہے نا کتاب کا پڑھا گیا ہے۔ آگے تو آگے نکل گیا الحمدللہ، صحابہ کا یہ آ گیا اس کے لیے۔ آگے جو ہے نا ایک مسئلہ امام صاحب نے ویسے یہاں ذکر کیا، ویسے عقیدے کی عام کتابوں کے اندر یہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں ذکر کیا کیونکہ جس نے سوال کیا تھا نا، یہ رضی الدین شافعی تھے، قاضی شافعی، جو واسط شہر سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے وہاں کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا شیخ الاسلام کو، جس طرح جہالت کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے شیخ الاسلام نے اس میں اہل سنت کا یہ منہج ہے نا، یعنی سلوک یا اخلاق، سیرت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ اقنانی، یہ بھی مناسب سمجھا ہے کہ اس کو بھی ذکر کر دیا جائے ان لوگوں کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی اپنانا چاہیے، اور اسی طرح صحابہ کی سیرت، مہاجرین اور انصار کی سیرت، اور حدیث بھی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اس نبی داؤد میں کتاب السنہ کے اندر ہے۔ تو خلفاء راشدین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ سب سے افضل ہیں، یہ علم، ایمان اور دعوت الی الحق میں، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ذکر کر دیا کہ اہل سنت جو ہے نا یہ کام بھی کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اہل سنت کا یہ عمل ہے، کام ہے، اور یہ دوسرے اہل بدع کے مقابلے میں پورا امتیاز ہے ان کا، نیکی کا حکم دینا، پھر خالص کتاب و سنت کی دعوت، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، خالص کتاب و سنت کی دعوت دینا، قرآن کا یہ تبلیغ، سنت کی تبلیغ۔ تو اس لیے علم کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ ان کی دعوت ہوتی ہے، راسخین علم کے پہلے علم ہوتے ہیں، اور اس میں نیکی کا بھی علم ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے، اور بدی کا علم بھی رکھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، علم کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو یہ یعنی اپنے اٹکل کے ساتھ دعوت نہیں دیتے علم کے بغیر، اور پھر ساری امت کی خیر خواہی کرتے ہیں اور محبت اور الفت کا پیغام دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا یمثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب الادب کے اندر۔ امام بخاری نے کتاب الادب جو ہے نا، اس کے اندر اخلاقیات بھی ذکر کیے ہیں، اخلاقیات، حسن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بڑا ایک وسیع مضمون ہے اسلام کا، اخلاقیات کا حصہ۔ کئی دفعہ ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اخلاق اچھا نہیں ہوتا نا، اس کی دعوت کامیاب نہیں ہوتی، وہ دعوت کامیاب داعی نہیں ہے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے باخبر تھے، انک لعلی خلق عظیم، فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ دیکھو نا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اخلاق والا بنایا، تو آپ کی دعوت کس طرح یعنی جلدی پھیلی ہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے تھے،
اسی میں اہل سنت کا یہی طریقہ ہے، شروع سے سلف صالحین کا اخلاق کا بہت زیادہ غلبہ تھا، تو اخلاق کے ذریعے ہی ان کی دعوت جو ہے نا یہ پھیلی ہے دنیا کے اندر۔ تو اس کو مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، محاسن الاعمال کہا جاتا ہے، سچ بولنا، نیکی، احسان اور شکر اور صبر، یا یہ سب جو ہے نا اخلاق حمیدہ، اخلاق طیبہ، یہ اخلاق فاضلہ ان کو نام دیا جاتا ہے۔ اور ان کے مد مقابل برے اخلاق ہیں، اخلاق رذیلہ، اخلاق مذمومہ۔ اس بارے میں کتاب بھی چھپی ہے، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی مکارم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المستحبہ والمذمومہ۔ یہ 12 جلدوں کے اندر کتاب، اس میں بڑی بسط کے ساتھ ہے نصوص، کتاب و سنت کے دلائل، اہل علم کے اقوال وغیرہ اسی پر۔ اور اسی طرح ابن مفلح کی یہ کتاب ہے الآداب الشرعیہ والمنح المرعیہ، 2 جلدیں ہیں، 1500 یا 1600 صفحہ ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے، یہ بڑی جامع کتاب ہے اس مسئلے پر۔ تو امام بخاری نے اس پر ایک الادب المفرد علیحدہ بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے یہ۔ تو یہ ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، طالب علم اچھی سیرت کا معلوم ہو جائے شروع سے آخر تک زندگی، اس کی دعوت بڑی کامیاب ہوگی۔ یہ کتاب ہے اصول الدین، اصول الدعوہ، یہ ڈاکٹر عبدالکریم زیدان رحمہ اللہ کی ہے۔ اس میں انہوں نے داعی کے اوصاف میں یہ لکھا ہوا ہے ان یکون عالما، ان یکون ذا خلق، ان یکون حکیما، اس طرح جو ہے نا کئی صفات لکھی ہوئی ہیں۔ خلق والا یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہو داعی کا، پھر اس کی دعوت بڑی کامیاب ہوگی۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس نے خلق کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ داعی مدعو کی طرف سے کئی دفعہ اذیت بھی پہنچتی ہے داعی کو، اس پر پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ بس پھر علامہ اصابہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا کہ تم نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور اس سلسلے میں اگر تجھے کوئی اذیت پہنچ جائے نا لوگوں کی طرف سے تو اس پر صبر کر۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کے اندر یہ صفت اتنی زیادہ تھی نا، حلم والی، صبر والی، تکلیفیں بھی دیتے تھے ان کے مخالفین، پھر بھی صبر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے ان کو۔ ان کا اس سیرت کا ایک واقعہ، یہ مصر کے اندر جب گئے تھے اسکندریہ کے اندر، وہاں صوفی تھے یہ رفاعی، انہوں نے شیخ الاسلام کو مارا، اکیلے تھے بیچارے، تو مارا انہوں نے۔ جب وہ مار کے چلے گئے نا تو پھر ان کے وہ ساتھیوں کو پتہ چلا تو وہ جمع ہو کے آ گئے، شیخ الاسلام سے کہنے لگے ہم بدلہ لیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ نہیں، بدلہ تم نے میری وجہ سے لینا ہے تو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، اگر اللہ کی وجہ سے لینا تو اللہ پھر ان سے خود ہی پوچھ لے گا، آپ ہی اللہ خود ان سے پوچھ لے گا، تو میں نے تو معاف کر دیا ہے۔ بہرحال اتنا ان کے اندر علم، ان کی سیرت کے اندر جانے، ان کے اخلاق عالیہ کا بہت ذکر ہے۔ آپ یہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، آیت الامانی رد البانی جو پہلے میں نے بتائی تھی، اس کا اردو کے اندر بھی ترجمہ ہے انوار الرحمانی، 2 جلدوں میں، مولانا ابو بکر صدیق صاحب لکھا ہے مترجم، اور اصل کتاب علامہ یہ محمود شکری آلوسی کی ہے۔ یہ بہت بہترین کتاب ہے، لیکن ہم مدرسین یا طلبہ جانتے نہیں اس کتاب کو۔ ایک ہی دفعہ چھپی تھی یہ جیل میں، یہ سعودیہ کے خرچے پر۔ شیخ عبداللہ ابن سبید تھے رحمہ اللہ، امام کعبہ، ان کے نقطے پر یہ چھپی تھی، ترجمہ ہو کے پاکستان کے اندر۔ اور اس کا مقدمہ پڑھنے والا ہے، بہت بہترین ہے وہ، روایات لکھی اس کی۔ جس دور میں یہ لکھی گئی تھی نا، اس وقت امام ابن تیمیہ کی کتاب چھپ ہی نہیں سکتی تھی سعودیہ، کوئی نہیں چھپ سکتی تھی، اتنی پابندی تھی، بڑی نظر تھی۔ لیکن جب یہ حالات ٹھیک ہو گئے، سعودی حکومت آئی ہے نا، اس وقت یہ چھپی تھی کتاب، مصنف نے دیکھی نہیں ہے چھپی ہوئی، اور پہلے بہت ہو گئے تھے، اور اتنی محنت کی ہے انہوں نے اس کے مصنف نے۔ دیکھ لو اللہ کی قدرت ہے، وہ حنفی تھے لیکن سلفی تھے، حنفی سلفی، تو انہوں نے بڑا دفاع کیا ہے امام ابن تیمیہ کا اس کتاب کے اندر۔ اتنے اعتراضات کے جوابات ہیں نا، امام ابن تیمیہ کے کئی رسالے اس کے اندر جمع کر دیے انہوں نے، پورے کے پورے رد میں، یعنی مخالفین کے رد میں۔ تو یہ اصل میں نبہانی کا رد ہے، وہ شواہد الحق کتاب کا جواب ہے۔ یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے یہ، دوبارہ اس میں ان کے اخلاقیات پڑھ کے دیکھ لینا، سیرت امام ابن تیمیہ کی جو لکھی ہے انہوں نے۔ تو بلکہ بعد کا قول لکھا کرتے ہیں کہ ہم نے ابن تیمیہ سے پڑھ کر متبع سنت کسی کو دیکھا نہیں ہے، متبع سنت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔
باقی یہ برے اخلاق سے منع کرنا یہ بھی اہل سنہ کا طریقہ رہا ہے. عزت ہے مثلا جھوٹ بولنا یا ماں باپ کی سے قطع طلبی کرنا یا مخلوق سے بدسلوکی کرنا یا نا یہ نعمت کی ناشکری کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ برے سلوک سے پیش آنا، اپنے ساتھیوں سے برے سلوک سے پیش آنا، اس طرح یہ عموماً معاشرے کے اندر بری عادات ہوتی ہیں اخلاق. تو یہ اہل سنہ بڑا خیال رکھتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ اہل سنہ کا ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے منصورہ کہ یہ جو ہے نا کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو مقدم نہیں کرتے، ترجیح نہیں دیتے. یہ شرح کی کتابیہ کے اندر بھی ہے کہ اہل سنہ کے منہج میں یہ چیز ہے کہ وہ کسی کا قول جو ہے نا چاہے کوئی بھی ہو کتاب و سنت سے مقدم نہیں کرتے. یہ اہل سنہ کا موقع ہے. لیکن آج کل دیکھیں کوئی اہل سنہ کہلاتے ہیں، جب یہ آ جاتا ہے کوئی قول کسی کا حدیث کے خلاف وغیرہ تو وہ اس کی رائے کو ہی مقدم کرتے ہیں، اپنے مقلد امام کی رائے کو مقدم کر دیتے ہیں اور کتاب و سنت کو نظر انداز کر جاتے ہیں. جس کی سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. کتنی کتابوں کے اندر عام لکھی ہوئی ہیں. عام شارحین شرح پڑھتے ہیں تو کئی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں. فقہ کی کتابیں بڑے پھر بھی آ جاتی ہیں، تفسیروں میں آ جاتی ہیں. تو اہل سنہ کا یہ موقف رہا ہے، پورا امتیاز ہے ان کا کہ یہ ہر مسئلے کے اندر عقیدتاً و عملاً کتاب و سنت کو ہی مضبوطی سے پکڑتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے اہل سنہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی سے بنائے اور ائمہ کے اقوال بھی اسی کے مطابق ہے. یہ حدیث انہی کے بارے میں آخر میں لکھی لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورا لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. یہ بخاری کے اندر ہی ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. تو اس پر باب آتا ہے اس کتاب باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی. مسلم کے اندر بھی امام نووی نے باب باندھا کتاب الجہاد کے اندر باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ریاکاری سے بچائے اور آپ سب کا آنا قبول کرے اللہ تعالیٰ. اور اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ جو ہے نا کتاب و سنت کے عین مطابق اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ اللہ خلوص دے دے، ریاکاری سے بچائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. آپ تمام ساتھیوں کو جو ہے نا صحت بھی عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے اللہ تعالیٰ. آپ کو کبار علماء میں سے بنائے اور دین کے خادم بنائے اللہ تعالیٰ. آپ کے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی زندگی اور ایمان والی زندگی دے. آمین. اور ایسے ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم دائم رکھے اور اسی طرح ان کو توفیق دیتا رہے تاکہ یہ صحیح اسلامی عقیدے کی نشر و اشاعت کرتے رہیں. ان کے معاملین کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ ہم نے العقیدۃ الواسطیہ ابھی سنا توضیح کے ساتھ. اس میں جو ہے نا ایک کرامت کا مسئلہ رہ گیا تھا. ٹائم بھی ویسے بہت قلیل تھا، نماز کے اندر جو ہے نا ٹائم ہو گیا، تو اس کے بارے میں کچھ میں بتاتا ہوں آپ کو. کرامت کے متعلق کرامت کا معنی ویسے عزت ہوتا ہے، عزت. تو عام طور پہ لفظ کرامت اولیاء کی طرف نسبت ہوتی ہے. کرامت الاولیاء لفظ بولتے ہیں، کرامت الاولیاء. اور اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. ولی کی تعریف قرآن سے سمجھ آ جاتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء اللہ کی تعریف ہے، صفت ہے ان کی. اس سے ولی کی تعریف سمجھ آ جاتی ہے کہ ولی حقیقی کون ہے، جس میں دو وصف پائے جائیں. ایک وصف ایمان کا ہے، ایمان الذین آمنوا، اور دوسرا وصف ہے تقوی. ایک مومن ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے مومن متقی.
دونوں میں فرق ہے۔ جو فاسق فاجر ہوتا ہے نا اس کو بھی مومن کہہ دیتے ہیں۔ یہ الایمان المطلق ایک ہوتا ہے ایمان مطلق الایمان، ان دونوں میں فرق ہے۔ مطلق الایمان یہ سب کے لیے ہے، مطلق الایمان جو فساق فجار بھی ہے نا، جب تک یہ کافر یا مشرک نہیں ہے اس وقت تک یہ مطلق الایمان والا مومن ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے الایمان المطلق، یہ جو متقین ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے، یعنی الایمان المطلق والے وہ ہیں المتقین، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ الایمان المطلق میں تقریباً کمال آ جاتا ہے، تو ایمان المطلق الایمان کے اندر کمال نہیں آتا، یہ کچھ نہ کچھ، یعنی ایمان بہرحال اس کے اندر ہے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ تو یہ اولیاء اللہ لفظ ہم ان اہل ایمان پر بولتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں جو الایمان المطلق والے مومن ہیں۔ الایمان المطلق یہ خاص ہے، یعنی ہر جو مطلق الایمان والا مومن ہے نا وہ مومن ہے، لیکن ہر جو مومن ہے وہ الایمان المطلق والا مومن نہیں ہے، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو یہ کرامت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قاعدہ ہے۔ یہ انبیاء کے لیے بھی ہوتی ہیں کرامات اور غیر انبیاء کے لیے بھی ہوتی ہیں کرامات، لیکن عام ہمارے عرف کے اندر نبی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتی ہے کرامت، یعنی کوئی خرق عادت یا معمول کے خلاف کوئی امر یا فعل صادر ہو جاتا ہے اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، معجزہ۔ حالانکہ معجزہ جو ہے نا یہ وصف ہے کرامت کا ہی، یہ کتاب و سنت کے اندر تو لفظ نہیں آیا ویسے معجزہ، لیکن یہ وصف ہے کرامت کا، کیونکہ معجز کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا امر، اور یہ فعل ایسا ہوتا ہے کہ مخلوق جو ہے نا کوئی بھی یعنی انسان اس طرح کا پیش کرنے سے عاجز ہوتا ہے، وہ پیش نہیں کر سکتا، چونکہ یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا، تو اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر نہیں کر سکتا یہ، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ویسے قرآن پاک کے اندر یا تو بینات کا لفظ استعمال ہوا ہے یا آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، آیت یا آیات، مثلا انما الآیات عند اللہ، یہ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ دیکھو یہاں آیت سے مراد کو نشانی ہے، کیونکہ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے آیت نشانی دلیل توحید کی، ایک ہوتی ہے آیت نشانی یعنی آیت دلیل یعنی نبوت کی۔ قرآن پاک کے اندر دونوں کا ذکر ہے، جو بھی آیات کونیہ ہیں نا، آیات خلقیہ عیانیہ، یہ سب توحید کی دلیلیں بڑھتی ہیں، توحید کی دلیل، پوری کائنات یہ توحید کی دلیل ہے، اللہ کی معرفت کی دلیل ہے۔ لیکن نبی کے ہاتھ پر جو کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی نا، جن کو عموماً ہمارے عرف میں معجزہ ہی کہتے ہیں، معجزات، یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ معجزہ جو ہے نا یہ مختار کل ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہ جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ صادر ہو گیا نا کہ وہ مختار کل ہو گیا ہے، صاحب تصرف ہو گیا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہوتی ہے نبوت کی کہ یہ واقعتاً نبی ہے، کیونکہ نبی کی تائید کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات کے ساتھ، بینات کے ساتھ یا معجزات کے ساتھ، کرامات کے ساتھ اللہ تائید کرتا ہے، تو یہ نبوت کی دلیل بنتی ہے، یہ نہ کہ مختار کل ہونے کی۔ اور اس کی واضح مثال یہ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ جو ظاہر ہوا تھا نا کہ عصا جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف کھا گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خذھا ولا تخف، کہ آپ نہ ڈریں، اس کو پکڑ لیں۔ پھر اللہ نے کہا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ
ہم اس کو اس کی پہلی حالت کی طرف لٹا دیں گے، یعنی آپ کے ہاتھ میں پھر لاٹھی ہی بن جائے گی، آپ پکڑ لیں۔ تو یہ اس لاٹھی کو یعنی تصرف ہے یہ اصل میں، یعنی ایک بے جان چیز کے اندر، لکڑی کے اندر تصرف کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو جاندار کر دیا ہے، پھر سانپ یہ، اور پھر اس کو لاٹھی بنا دیا تصرف کر کے۔ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متصرف ہے، متصرف کل، تصرف صفت اللہ کی ہے۔ یہ جو اولیاء میں سمجھتے ہیں نا تصرف کی صفت، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور پھر اس کو مختار کل ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں نا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ تو نبوت کی دلیل بنتی ہے کہ واقعتاً نبی۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی جلد کے اندر ہی باب ایک عنوان قائم کیا ہے، باب علامات النبوہ۔ دیکھو انہوں نے معجزات کی جگہ پر علامات لفظ بولا ہے، یعنی نبوت کی نشانیوں کا بیان۔ آگے وہ ساری حدیثیں جو ہے نا اس طرح کی اکٹھی کر دی ہیں، جن کو ان میں سے کئی ہیں صریح، یعنی ان کو کرامات کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی کا معجزہ یہ بھی کرامت ہے۔ دیکھیں بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، جب ایک آدمی آیا تھا دوران خطبہ جمعہ، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں بارش کی، تو آپ نے دعا کی ہے تو اسی وقت ہی بادل آ گیا، اسی وقت ہی بادل آ گیا۔ صحابہ کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے بارش ہوگی، ابھی مسجد کے اندر ہی تھے، تو اس میں یہ لفظ آیا ہے یری، اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا کرامت نبی، یہی اپنے نبی کی کرامت وہ صحابہ کو دکھا رہا تھا، اپنے نبی کی کرامت۔ وہاں دیکھ لو کرامت کا لفظ آیا ہے، کرامت کا معنی عزت ہے، اس میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے یہ انبیاء کو، اہل ایمان کو، اس طرح کی چیزیں ظاہر کرنے کے ساتھ۔ ایک دفعہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو نبینے تھے، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ ہماری سندوں کے اندر آتا ہے، بخاری کی سند ہوتی ہے نا، سید نذیر حسین سے پہلے ان کا ذکر آتا ہے۔ میرے اور سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے درمیان دو واسطے ہیں، حافظ محمد گوندلوی کا، محدث گوندلوی، اور ان کے اوپر ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، یہ ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ اپنے علاقے میں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت سخت گرمی تھی، ان کے وہ مقتدیوں نے ان سے کہا کہ آپ نا بارش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ یہ چلے گئے میدان کے اندر، جا رہے تھے نماز صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے، تو سکھ جو ہے نا وہ راستے میں کھڑے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا ان کا کہ یہ انا می لین گیا ہے، انے نو می کتوں ملنا ہے، یہ لفظ بولا انہوں نے۔ تو انہوں نے ادھر صلاۃ استسقاء پڑھا کے دعا کی نا، اسی وقت بادل آ کے تو بارش ہو گئی۔ وہ آ رہے تھے واپس، وہی سکھ جو ہے نا پھر مسلمان ان کو جو ہے نا اسی طرح کہنے لگے، دیکھو نبینہ بندہ بارش لے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس دعا کی ہے، یہ ہوتی کرامت، یعنی کرامت۔ تو اس طرح کے وقوع ہے جو ہے نا کرامات کے، گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر مسلمانوں کی عزت رکھنے کے لیے بھی ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ مسلمانوں کی عزت قائم رہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کئی کرامات لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، ان کی سیرت کے اندر، اور کئی علماء کی اس طرح لکھی ہوئی ہیں جو نیک ہیں، صالح ہیں، متقی، مشہور، کئی کرامتیں صحابہ کرام میں سے بھی بعض ظاہر ہوئی ہیں بعد میں، بلکہ اس پر کتابیں بھی ہیں، کرامات الاولیاء پر کتابیں ہیں، مشکات کے اندر باب ہے پورا۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنہ کے اصول میں سے ایک ہے کہ اولیاء کی کرامات کی وہ تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج، ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ استدراج جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطانی چکر ہوتا ہے اس کے اندر، جناتی عمل دخل ہوتا ہے، اور ایک کرامت ہوتی ہے حقیقی، وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو رحمانی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور بندہ جس کے ہاتھ پر ظاہر ہونا، اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کتاب و سنت کا متبع ہو، نیک ہو، جس طرح اللہ نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ پھر تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے تو یہ نہ سمجھ لو کہ یہ ولی ہے، یہ نہ سمجھ لو کہ وہ ولی ہے، اس میں شیطانی چکر بھی ہوتا ہے۔ اس کے ایک کتاب ہے شیخ الاسلام کی، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ اردو میں بھی ہے کتاب، عربی میں اصل ہے، مجموع فتاویٰ کے اندر بھی ہے یہ پوری کتاب،
اس میں بہت سیر اصل بحث ہے، امام صاحب نے اس طرح کی بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے جو استدراجات ہیں، بلکہ کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے علی حجویری نے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فرق نہیں کرتے کرامت اور استدراج کے درمیان، وہ استدراج کو بھی کرامت سمجھ لیتے ہیں، جن میں شیطانی چکر ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ جو قبر پرستی ہے وہاں کئی خرق عادت و امور جو ان کو نظر آ جاتے ہیں نا، اور ان میں شیاطین کا بڑا ہی عمل دخل ہوتا ہے بہت زیادہ، یہ ہیں استدراجات۔ ہاں متقی ہو، پرہیزگار ہو، پابند ہو شرع کا، تو ایسے شخص سے یہ کرامت کا صدور جو ہے نا یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ جب چاہے وہ دکھا دے، کیونکہ اللہ نے جب نبیوں کے بارے میں فرما دیا ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بھی ہوتی تھی تو ظاہر نہیں ہوتی تھی، کرامت معجزہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، بس اوقات ظاہر کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ، کئی دفعہ پانی ملتا نہیں تھا، پانی ختم ہے نہیں مل رہا، اللہ نے ظاہر نہیں کیا تو نہیں، کئی دفعہ اللہ نے ظاہر بھی کیا، انگلیوں سے پانی نکلنا، معجزات کی فہرست اتنی زیادہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بخاری کے اندر کئی روایتیں ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سیرت ہے وہاں معجزات کا ذکر ہے، دلائل النبوہ کتاب امام بہقی کی 7 جلدوں کے اندر دلائل النبوہ، اس طرح فریابی کی اور اصفہانی کی، ابو نعیم اصفہانی کی کئی کتابیں ہیں معجزات کے بارے میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو معجزہ یہ وصفی نام ہے، اصل میں کرامت ہی ہے، وہ نشانی ہے، یہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے۔ وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق العادات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر جو خوارق عادات جاری کر دیتا ہے، عادت کے یعنی معمول کے خلاف کام، عام معمول ہے اس سے ہٹ کے، کیونکہ عام معمول یہی ہے کہ لکڑی جو ہے نا وہ لکڑی ہی رہتی ہے، لکڑی ہی ہے، لیکن اس کو سانپ بنا دینا یہ معمول کے خلاف ہے، عام عادتاً ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ سانپ بن گیا تو یہ ہے خرق عادت، خوارق عادت میں سے، فی انواع العلوم والمکاشفات وانواع القدرہ والتاثیرات والمأثور عن سالف الامم فی سورۃ الکہف وغیرہا وعن صدر هذه الامہ من الصحابہ والتابعین وسائر فرق الامہ وہی موجودۃ فیہا الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک یعنی موجود۔ یہ امام صاحب نے اس لیے ذکر کیا ہے کرامت کا کیونکہ معتزلہ جو ہے نا وہ کرامت کے منکر تھے بالکل ہی، اس میں بھی غلو ہے، ایک طرف معتزلہ ہیں ایک طرف یہ صوفیاء ہیں، یہ صوفیاء کے اندر جو ہے نا کرامت کے وجود یا اس کے ثبوت میں غلو ہے، یعنی وہ اتنا غلو کہ جو کرامات نہیں بھی ہوتی نا، استدراجات ہوتے ہیں ان کو بھی کرامت سمجھ لیتے ہیں، اور ادھر بالکل انکار ہے، یہ نفی اور اس بات میں افراط و تفریط ہے، لیکن اہل سنہ کی اس میں بھی وسطیت ہے کہ جو ثابت ہے نا صحیح مستند طریقے سے جو ثابت ہو نا، اور جس کے ہاتھ پر ہے وہ بھی نیک ہو، صالح متبع ہو کتاب و سنت کا، پھر سمجھا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ جنہیں شیخ عثیمین صاحب نے اس کی شرح کے اندر ذکر کیا ہے، بڑی شرح ہے وہ، ایک صحابی تھے، ان کا ایک گھوڑا تھا، سفر میں تھے، وہ گھوڑا فوت مر گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میرا گھوڑا زندہ کر دے تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، تو اسی وقت گھوڑا جو ہے نا کھڑا ہو گیا، وہ دعا ہے نا اللہ نے قبول کر لی، تو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے نا، حالانکہ عام معمول ایسے نہیں ہے، جو مر جاتا ہے نا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، قانون یہی ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ خرق عادت ہے، معمول کے خلاف ہے۔ تو یہ تھی کرامت اس صحابی کی، کرامات الاولیاء جو ہے نا یہ کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں، لیکن یہ صحابہ کے دور میں بہت کم ہے، یہ بعد میں جو ہے نا عموماً قبر پرستوں کے اندر اتنی زیادہ آ گئی ہے نا، ہر ایک کی وہ اتنی کرامتیں بیان کرتے ہیں، خود وضع ہوتی ہیں، خود ساختہ اور من گڑت ہوتی ہیں، اور جب ان کا وہ عرس ہوتا ہے نا قبر پر، تو عرس والے دن جو ہے نا وہاں کے حاضرین کو وہ بڑے جو ہے نا وہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ وہ سناتے ہیں، پھر ہوتی جھوٹی ہیں، وہ بہت زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں، تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب کرامت اس طرح سن لیتے ہیں اس کو صاحب تصرف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، صاحب تصرف، پھر اس سے مدد مانگتے ہیں، غیبی طور پہ اس کو پکارتے ہیں، کرنی والا، بگڑی بنانے والا، اس طرح سمجھ لیتے ہیں،
یہ گمراہی ہے. شیطان جو ہے نا اس طریقے سے گمراہ کر دیتا ہے بندے کو. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان